ابھی تو بات جو عدم اعتماد کی طرف چلی تھی، اب تو گورنمنٹ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جائے گا، یا کیا ہوگا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فہد صاحب، اگر تو آپ بات کریں نا اصولوں کی، تو اس کام کے بعد چاہے آپ اس کو یہ کہیں کہ جناب یہ ہارس ٹریڈنگ ہے، چاہے آپ اس کو لالچ قرار دیں، چاہے آپ اس کو بددیانتی قرار دیں یا جو بھی دیں، لیکن سچ یہ ہے کہ جس طرح خود وزیر اعظم عمران خان صاحب ماضی میں بیانات دیتے رہے ہیں اور وہ کہتے رہے ہیں کہ اگر میرے لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے تو میں 1 منٹ نہیں رکوں گا اور میں حکومت چھوڑ دوں گا، تو اب اخلاقی طور پہ تو وزیر اعظم کو خود چاہیے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. اب حکومت میں اس طرح سے ان کا جواز رہتا نہیں ہے، لیکن یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے. میں قانونی ماہر تو ہوں نہیں یا آئینی ماہر، یہ کسی قانونی ماہر سے رائے پوچھنے والی ہے کہ کیا جس طرح اگر تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی جائے تو وزیر اعظم اسمبلی توڑ نہیں سکتے، تو کیا وہ اعتماد کا ووٹ بھی لے سکتے ہیں؟ میری ذاتی رائے میں شاید وہ اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لے سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو موشن موو ہوئی ہے اسی کے اکارڈنگلی آئینی طور پر بالکل ایسے. اب ان کے پاس اس طرح سے بہت کچھ کرنے کو ہے نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو سب سے اچھا قدم کر سکتے ہیں وہ یہ انہیں کرنا چاہیے کہ قومی اسمبلی کا فوری طور پہ اجلاس بلا لیں. ابھی اجلاس ہاں جی، اجلاس بلا لیں. اجلاس بندے ساتھ نہیں تو میں اور بڑھ جانے ہیں، یہ قافلہ بن جانا ہے. جناب بات یہ ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے بندے ہی ساتھ نہیں ہیں، اگر ان کے پاس ووٹ ہی موجود نہیں ہے 172، تو پھر انہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے طور پہ اپنے فرائض انجام دینے کا حق حاصل ہے؟ نہیں، تو یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ساری اپوزیشن نے مل کے اتنی محنت کرنے کے بعد یہ سندھا اس سے برآمد ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو خریدا گیا، ان کو ٹکٹ آفر کیے گئے، ان کو برائب کیا گیا کسی بھی طریقے سے. اگر آپ ٹکٹ مان رہے ہیں تو یہ برائب کی ایک قسم ہے. آپ میری گزارش سنیں. آپ نے یہ کہا کہ لوگوں کو خریدا گیا، ان کو برائب کیا گیا اور ان کو ٹکٹ دیے گئے. میں آپ کی تینوں بات سچ مان لیتا ہوں، لیکن مجھے بتا دیں کہ آپ کے پاس ان تینوں میں سے کچھ ثبوت ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ قتل کے چیزیں بھی، قتل 302 پہ بھی آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ کئی دفعہ فیصلہ کرتے ہیں. نہیں، مجھے کوئی ایک فیصلہ ایک ایم این اے اس وقت سندھ ہاؤس میں برآمد ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سن لیں پلیز. سندھ ہاؤس میں برآمد ہونا تو یہ ہے کہ آپ نے برآمد کر لیا، پتہ نہیں وہاں سے کوئی اسلحہ برآمد کر لیا، کوئی بارود برآمد کر دیا. گزارش یہ ہے کہ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کہا کہ حالات کے جو ہیں گواہی، ان کی بنا پر کسی کو آپ پھانسی تو نہیں لگا سکتے. آپ نے ساری گواہیاں ان کو ملا کے فیصلے. کے ساتھ اجازت دیں، راجہ ریاض صاحب ریکارڈ پہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ میں ووٹ دوں گا، منحرف ہو گیا ہوں، ووٹ دوں گا، پھر میں ریزائن کروں گا، پھر میں نون پہ ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا. ہاں جی، تو آفر ہوا نون کا ٹکٹ نا. اب سننا ہے، اب اگلی بات جو بات میں کہہ رہا تھا آپ سے، میری گزارش سنیں. گزارش یہ ہے کہ جن شرائط پہ اتحادیوں کو شامل کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے ساتھ، وہ کیا تھی؟ ان کو وزارتیں نہیں دی گئیں، ان کو ٹکٹ نہیں دیے گئے. باپ کا وجود جب بنا وہی الیکٹیبلز جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے اس وقت یہ برائب نہیں تھی. یعنی میرا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹامی، ایسی بات تو نہیں ہے. ایک جرم دوسرے کے لیے آپ یہ کہیں کہ آپ کے لیے تو یہ شہد ہے اور میرے لیے یہ زہر ہے. اگر اس کو آپ اخلاقی بددیانتی قرار دیتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ بددیانتی ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ پھر اخلاقی بددیانتی تو اس وقت بھی تھی جب آپ سینٹ میں اپوزیشن کے لوگ زیادہ تھے اور آپ اپنے لوگوں کو کامیاب کروا رہے تھے کسی بھی زور پہ، کسی بھی اشارے پہ، کسی بھی طریقے سے. تو کیا اس وقت آپ ان سے اخلاقی بددیانتی نہیں کروا رہے تھے؟ خان صاحب، اس کا پھر یہ مطلب لیا جائے کہ سیاست میں کسی طرح کا اصول یا اخلاقیات نہیں بچا اور اس کا نام لینا؟ سیاست ایک ایسی چیز ہے جو ہوتی ہی اصولوں کی بنیاد پر ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس میں کوئی اصول ضابطہ نہیں بچا. اس میں یہ ہے کہ آل از رائٹ والی بات ہے.
جس کا جو داؤ لگتا ہے وہ لگاتا ہے. یہاں پہ بات یہ ہے کہ حکومت بنانی ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں جی سب کو شامل کر لیں جیسے بھی ہے. گرانی ہے تو اپوزیشن کہتی ہے جی سب کو ساتھ ملا لیں چاہے جیسے بھی ہے. جب یہ روش ہوگی تو پھر معاشرے جو ہے ترقی نہیں کرتے. جو ہمارے ہاں اخلاقی پستی ہے یہ عکاسی کرتا ہے سارا عمل اس کا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کچھ دیر پہلے, کچھ لمحے پہلے, وہ کہتے ہیں کہ 30 لوگ ہمارے پاس پورے ہیں. اب دیکھیں 30 ابھی بھی آپشن ایسا ہے موجود کہ فلور کراسنگ کا معاملہ نہ ہو تو اتحادیوں کے ذریعے کام چلایا جا سکتا ہے. اتحادی بھی ساتھ آ جائیں تو گورنمنٹ گر گئی, اور اس اسٹیج پہ وہ شو کاز کر کے اپنے اتحادیوں کو گرائیں گے تو گورنمنٹ گر جائے گی. اپنے اتحادیوں کو وہ شو کاز کر کے جو ابھی جرم کمٹ نہیں ہوا, اور وہ جو کیونکہ وہ کسی آئین کی جس طریقے سے مرضی آپ تشریح کریں 63A کی, آپ جرم کمٹ ہونے کے وداؤٹ انہیں شو کاز نہیں کر سکتے. گزارش یہ ہے کہ ہم نے اعتزاز احسن صاحب سے بھی اس پہ بات کی تھی, مختلف آئینی ماہرین سے بھی بات کی ہے. دیکھیں یہ اسی وقت حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتی ہے کہ جب وہ جرم کریں. اس بنا پہ تو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ کو سزائے موت ہے اس لیے کہ آپ نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ آپ کے جو منکر نکیر ہیں جرم کمٹ ہو تو پھر وہ جب آپ اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتہ تو لکھ لیتا ہے اچھائی والا, لیکن جب آپ برائی کا ارادہ کرتے ہیں, کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت تک نہیں لکھتا جب تک آپ کمٹ نہ کر دیں. ٹھیک ہے. اب اگر یہ 24 لوگ جو سامنے آئے ہیں آپ اس بنا پہ کہہ دیں کہ جناب آپ کی رکنیت ختم ہو گئی ہے اس لیے کہ آپ اس کیمپ میں چلے گئے ہیں, تو یہ رکنیت اس طرح سے قانونی طور پہ ختم نہیں کی جا سکتی. اچھا, آپ کا ذاتی کیا انفارمیشن ہے؟ آپ کا بڑا سینئر نام ہے اور آپ سے لوگ رہنمائی لیتے ہیں. ذاتی آپ کی کیا انفارمیشن ہے کہ یہ 24 لوگوں کو توڑنے کے لیے اپوزیشن نے کیا 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 ہوگا اور کس طریقے سے توڑا گیا ہوگا, اور یہ اتنا بڑا ڈینٹ گورنمنٹ میں کیسے پڑا ہوگا؟ اس کا اگر آپ تھوڑا سا اسے ریویل کر سکیں. گزارش یہ ہے کہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ بہتر ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بہتان تراشی نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں جب تک آپ کو 100% شورٹی نہ ہو. میرے پاس یا تو یہ انفارمیشن ہو کہ یہ لوگ پیسے لے کے شامل ہوئے ہیں تو میں 100% کہہ دوں کہ جناب ابھی یہ پیسے لے کے شامل ہوئے ہیں. میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن یہ انفارمیشن میرے پاس ضرور ہے کہ بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتے, جیت سکتے, یا جہانگیر ترین گروپ کے جو لوگ تھے جن کو یہ یقین ہے کہ اب عمران خان صاحب ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے, انہوں نے مسلم لیگ نون سے ضرور رابطہ کیا اور کہا کہ اگر آپ ہمیں یقین دہانی کراتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں آپ ہمیں ٹکٹ دے دیں گے تو ہم یہ آپ کو ووٹ دینے کو تیار. اب آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا میں آپ سے تھی, ابھی اس وقت جو پارلیمنٹیرینز ہیں موسٹلی ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو میڈیوکرز ہیں. اچھا خاصا ان کا سیٹ اپ ہے, کروڑوں پتی ہیں, اور الیکشن لڑنے کے لیے بھی انہیں کروڑوں ہی چاہیے ہوتے ہیں. اگر آپ نے پورا الیکشن مینیج کرنا ہے تو یہ کوئی 10 کروڑ سے اوپر کی گیم ہے. اتنے کیلکولیٹ بھی کیا, بہت سارے لوگوں سے کروایا بھی, آپ نے بھی کروایا ہوگا کہ الیکشن اگر آپ نے تھوڑا بہت خریدنے بھی ہیں لوگ, ہمدردیاں بھی لینی ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے, کوئی موٹر سائیکلیں بانٹنی ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے, تو آپ کے پیسے اچھے خاصے لگتے ہیں. آج کے تاریخ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ, اگر آپ ایک ایم این اے کو جو خود ارب پتی ہے یا کروڑوں پتی ہے اسے آپ پیسے آفر کریں تو پیسے تو ہیں اس کے پاس, تو اس کے پاس ویلیویبل کموڈٹی بچتی ہے ٹکٹ. اب ٹکٹ تو تحریک انصاف کا بک نہیں رہا جو آج کے حالات ہیں, یہ آپ ایگری کریں گے. تو ٹکٹ بک رہا ہے نون کا, یا بکے گا پیپلز پارٹی کا. تو اس سٹیج پہ ٹکٹ کے ذریعے خریدا گیا, یہ کہنا پھر درست ہوگا صحافتی زبان میں کہ آپ سے ہمدردی لے لی گئی, آپ ووٹ ڈالیں گے اور آپ کو اس کے عوض ٹکٹ دیا جائے گا. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمیشہ تمام سیاسی جماعتوں نے الیکٹیبل جو ہیں ان کو شامل کیا ہے اپنی سیٹیں بڑھانے کے لیے. عمران خان صاحب نے 2018 کے الیکشن میں الیکٹیبلز کو ٹکٹ نہیں دیے, لیکن انہوں نے نواز شریف کے خلاف ووٹ استعمال کرنے کی وجہ نہیں, الیکٹیبلز کو یہ لوگ شامل کرتے ہیں. اس کے بعد جہانگیر خان ترین صاحب کا جہاز جب فراٹے بڑھتا تھا تو اس میں کیا ہوا تھا,
لوگوں کو اس وقت گورنمنٹ بنانے کی کوشش نہ کی، کیونکہ پتہ تھا کہ معاملات خراب ہیں. تو لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے پی ٹی آئی اسی لیے جوائن کی تھی کہ کسی کو وزارت کا لالچ دیا گیا، کسی کو کہا گیا کہ آپ کو اتنی وزارتیں دیں گے. اتحادیوں کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی، کسی کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اگلے الیکشن میں پارٹی ٹکٹ بھی دیں گے، اور یہ ساری چیزیں. تو یہ پاکستانی سیاست میں جو یہ ساری چیزیں ہیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ماضی میں تھیں تو غلط تھیں، اب ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے، یا ماضی میں ٹھیک تھیں اور اب غلط ہے. میرے نزدیک اہم بات یہ ہے کہ جب تک آپ جمہوریت کو پوری طرح سے پنپنے نہیں دیں گے، جمہوری عمل کو باقاعدہ صاف اور شفاف نہیں ہونے دیں گے، فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ کباختیں رہتے اس معاشرے میں رہیں گے. اس کا حل یہ ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو اور عوام جسے منتخب کریں وہ حکومت بنا.